بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وقالوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ قومی مرکز میں سال گزشتہ جن مجالس کو پڑھا گیا تھا وہ نامکمل رہ گئی تھی، اور چنانچہ آخری مجلس میں میں نے پہلے ہی سے یہ گزارش کر دی تھی کہ اس عنوان کا یا موضوع کا یا سبجیکٹ کا دوسرا حصہ اگر میں زندہ رہا تو اس سال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور الحمدللہ پروردگار نے اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا کی، اور یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ جو پچھلے سال والا موضوع اس سال، مگر وہ حصہ اول تھا، یہ حصہ آخر عاشورے کی سپہر سے لے کر باقی سارا سال اس عنوان کا کربلا سے ان معنوں میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ کربلا کی جہاد کو یہی عنوان مکمل کرنے والا ہے۔ عاشور کے دن جب دو مومنین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو تاکید یہ کی جاتی ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کو غم امام میں پرسا دو، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، پہلے ایک دوسرے کو پرسا دو کہ اللہ غم حسین میں ہمارے اجر کو بڑھائے، لیکن خالی پرسا نہیں، پرسے کے فوراً بعد یہ دعا بھی ایک دوسرے کو دو، وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو خون حسین کا انتقام اور بدلہ لینے والے حسین کے ولی و وارث کے لشکر میں شامل ہوگا۔ حسین کے خون کا انتقام لینا، عاشور کے واقعات کو مومن سنتا جاتا اور بے اختیار اس کے دل سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، میرے آقا پر، میرے مولا پہ اتنے ظلم ہو، مجھے اس خون کا انتقام لینا ہے، یہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے، مرد تو مرد، عورتیں بھی۔ تاریخ میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جسے میں اکثر پڑھتا ہوں کہ جب سیدانیوں کا، کربلا کے قیدیوں کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا اور کوفے کی گلیوں سے گزر رہا، کوفے کے بازاروں سے، پرانے زمانے کے شہر، آپ حضرات تو واقف ہیں، آپ سب پرانے شہر سے نکل کے نئے شہر میں آ رہے ہیں، اتنے تنگ راستے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹی چھوٹی گلیاں اور کوچے ہوتے ہیں، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے والا مکانات کی چھتوں پہ بیٹھنے والے سے بڑے آرام سے باتیں کر سکتا۔ اب جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تو کئی واقعات پیش آئے جن میں سے بعض مصائب میں بیان ہوتے، مگر اس موقع پر کسی عورت کی آواز سید الساجدین کے کانوں میں آئی اور وہ کہتی ہے، فرزند رسول، کاش میری آنکھیں پھوٹ جاتی اور میں اندھی ہو جاتی یہ منظر دیکھنے سے پہلے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اہل بیت اطہار پر ڈھائے جانے والے اس ظلم کا انتقام اور بدلہ لوں۔ ایک عورت مکان کی چھت پہ بیٹھی، یہ منظر اس سے دیکھا نہیں جا رہا، وہ مر جانے کو اور اندھا ہونے کو تیار ہے، لیکن اس جوش کے عالم میں بھی، اس غم کے عالم میں بھی اتنا ہوش ہے اس کے پاس کہ خالی غم کر کے خاموش نہیں رہنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے۔
اور اس عورت نے آگے چل کر تاریخ اسلام میں اس اعتبار سے بہت اہم حصہ لیا کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا پورا جہاد جو قاتلان امام سے مختار نے بدلہ لیا، ایک یزید تو اس سے پہلے واصل جہنم ہو گیا تھا، ابن زیاد کا کٹا سر چوتھے امام کی خدمت میں کس نے بھجوایا؟ اور خالی ابن زیاد کا نہیں، ساتھ میں عمر سعد کا بھی کٹا سر، شمر کا بھی کٹا ہوا سر، خولی کا بھی کٹا ہوا سر ہے، ہرملہ کا بھی کٹا ہوا سر ہے، جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اللہ مختار پر رحمت نازل کر، اس نے ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی خواتین نے ایک دن کے لیے صحیح اپنا سوگ بڑھایا، ہمارے گھر میں چولہے روشن ہوئے، لیکن وہ مختار سب جانتے ہیں کبھی اپنے جہاد میں کامیاب نہ ہوتے، ممکن ہی نہیں تھا اگر مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم مختار کا سپہ سالار بننا قبول نہ کرتے، اور ابراہیم کو مختار کا ساتھ دینے پر سب سے زیادہ جس نے آمادہ کیا وہ ابراہیم کی سگی بہن اور مالک اشتر کی بیٹی، جو بازار کوفہ میں میرے چوتھے امام سے یہ وعدہ کر رہی کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اس ظلم کا جتنا میرے بس میں ہے میں انتقام لوں گا۔ یہ جذبہ ہر دور کے مومن میں رہا، مگر یہ وہ انتقام اور بدلہ ہے جو مومن نے اپنے حساب سے لیا، ابھی اللہ کی طرف سے قاتلان امام سے انتقام باقی، اور یہ انتقام حسین کا ولی و وارث آنے والا امام اس انداز سے لے گا کہ ہر مومن سے یہ کہا گیا کہ کسی اور دن نہیں، عاشورے کے دن جب اکبر کے کلیجے کی برچھی کا بیان سن رہے ہو تو خیال کرو کہ ابھی اس کا انتقام باقی ہے، جب اصغر کے ننھے سے گلے میں ہرملہ کے 3 بھال کے تیر کا بیان سن رہے ہو تو دل میں یہ خیال ملاؤ کہ ابھی اس کا انتقام باقی ہے، جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ذکر سن رہے ہو ابھی انتقام باقی ہے، جب حسین کے پیاسے گلے پر قاتل کے خنجر چلنے کا بیان سن رہے ہو، جب ننھی سکینہ کے رخساروں پہ تماچوں کا بیان سن رہے ہو، جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھننے کا بیان سن رہے ہو تو دل میں ایک آواز دعا کی شکل میں ہر وقت گونجنا چاہیے کہ جب حسین کا ولی و وارث آ کے اس ظلم کا انتقام لے گا جو آج بھی خون کے آنسو رو رہا اور یہ کہہ کے رو رہا ہے کہ فَلْيُنْدِبُ النَّادِمُونَ، اگر کسی کو رونا ہے تو کربلا پہ روئے، خون کے آنسو رونے والا امام جسے عاشورے کی صبحوں سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا وہ جہاد کربلا کو مکمل کرے گا۔ اس امام کے حوالے سے پچھلے سال میں نے کسی اور اینگل سے بات کی تھی اور اس سال بالکل مختلف انداز سے، مگر بات اسی امام کے حوالے سے، البتہ ایک بات کربلا سے ہٹ کر، کربلا تو خیر ہر جگہ ہے لیکن کربلا کے علاوہ ایک بات سن لیجیے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں اپنے امام کا عقیدہ کتنا ضروری عقیدہ، من مات ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، اور یہاں پر معصومین نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی کہ میں منبر سے یہ خود سے کہتا، مگر امام کی حدیث ہے تو پہنچا رہا ہوں۔ یہ والی حدیث کا ترجمہ ہر ایک کو پتا ہے، بچے بھی مجلس میں بیٹھے ان کے کان بھی اس کے ترجمے سے ذرا سے مانوس ہو جائے، جو مرے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، جب وہ مرے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، ہر ایک کو معلوم۔ اچھا یہ 2 روایتیں، یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے، دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں، صرف آخری لفظ کی تبدیلی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الحمار، جو مرے اور اس طرح مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے
تو جب اسے موت آئے گی تو وہ گدھے کی موت ہوگی، جاہلیت کی موت، گدھے کی موت اس کے لیے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ معصومین نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی اسے خود سے بیان کرنے کی، لیکن جب کلام امام میں آ گئی، حیات القلوب کی تیسری جلد جس کا اردو ترجمہ ہو چکا، ایسے خطرناک قسم کے مسائل پر میں عام طور پر کسی ایسی کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں جو اردو میں آپ کے پاس موجود، اس میں باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں ایک نہیں پتہ نہیں کتنی حدیث ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو حدیث ہے کہ اپنے زمانے کے امام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے 11 اماموں کی بھی معرفت حاصل کر لی تو نجات نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 13 معصوموں کی بھی معرفت حاصل کر لی تو محفوظ نہیں رہو گے جاہلیت کی موت سے۔ جاہلیت کی موت سے بچنا ہے تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت بھی حاصل کرنا ہوگی، یعنی اگر کسی نے پنجتن کی معرفت حاصل کی، امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اگر کسی نے مولا علی کی معرفت حاصل کر لی مگر امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ اور خود مولا علی کا وہ مشہور واقعہ جس میں مقدس اردبیلی کو ڈانٹ کر، میں نے اتنی مرتبہ وہ واقعہ پڑھا ہے، گھر کے لاہور میں شاید ایک ہی بار پڑھا ہوگا پچھلے 18 سالوں میں، لیکن بہرحال اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ اس واقعے کو دہرا نہیں رہا ہوں۔ مقدس اردبیلی جیسے عظیم عالم کو ڈانٹ کر امام مولا علی نے زمانے کے امام کے پاس بھجوایا کہ ہر سوال مجھ سے کرتے ہو، کیا تمہارے زمانے کا کوئی امام نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی بیٹا اس وقت تمہارا وارث نہیں ہے، تمہارا سرپرست نہیں ہے، تمہارا ولی نہیں ہے، تمہارا نگہبان نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ بہت اہم واقعہ، لیکن چونکہ میرا موضوع کچھ اور تمہید میں اتنا وقت نہ نکل جائے کہ آج کی مجلس ختم ہو جائے، اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ کربلا ہماری زندگی کا راز، کربلا جب تک کربلا کو یاد کریں گے آپ اس دنیا اور آنے والی دنیا میں محفوظ۔ کربلا کا پیغام بھی ہے حسین کو یاد کرو تو امام زمانہ کو یاد کرو، اور ہمارے مذہب کی بنیاد بھی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اسماعیلی فرقہ مولا علی کی معرفت کے دعوے دار تھے، ٹھوکر کھا گئے نا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں۔ زیدی فرقہ مولا علی کی معرفت کے دعوے دار تھے لیکن ٹھوکر کھا گئے نا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننے میں۔ بوری فرقہ، واقفیہ فرقہ، کتنے ایسے فرقے جو پنجتن تک سے تو سلامت گزر گئے، آگے اگر کسی نے 5ویں کو نہ پہچانا، کسی نے 7ویں کو نہ پہچانا، کسی نے 8ویں کو نہ پہچانا، اور سارے کے سارے اتنے ہی گمراہ ہوئے جتنا پہلے مرحلے میں علی کا انکار کرنے والے گمراہ ہوئے تھے۔ وہ علی کو نہ مان کے گمراہ ہوئے، یہ سارے فرقے علی کو مان کر اگلی منزل پہ جا کے گمراہ ہو گئے۔ تو ہمارے زمانے کا امام ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، مگر کتنی کم معرفت ہے لوگوں میں اپنے زمانے کے امام، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک سورہ حج کی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو نظام کیا بنائیں گے، اور ایک سورہ بقرہ کی آیت جو یہ بتا رہی ہے کہ امام کے لیے دعا مانگنے والے کیسے امام کے دشمن بن جائیں گے۔ امام کی کم معرفت کا نتیجہ یہ کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام آ کیوں رہے، کربلا کے لیے آ رہے، اس کے بعد کربلا کا انتقام لے لی، پھر کیا کریں گے امام؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ دنیا میں نمازوں کو قائم کریں گے۔ جو آج نمازیں ضائع کرنا ایک ہنر سمجھتا ہے خوش ہو جاتا، کبھی کبھار تو توہین نماز والا جملہ زبان پہ آ جاتا۔ ایک لفظ روایتوں میں بہت زیادہ آیا، دیکھیں 2 لفظ آئے ہیں، پہلا لفظ ہمارے ہاں مشہور ہے، دوسرا لفظ بھی۔ پہلا لفظ یہ ہے تارک صلاۃ، جو نماز ترک کرتا۔ جتنی حدیثیں اس کی مذمت میں آئیں اتنی ہی حدیثیں اس کی مذمت میں آئیں جو نماز ترک نہیں کرتا ہے، نماز کی توہین کرتا، نماز کو ہلکا سمجھتا، نماز کو معمولی سمجھتا۔ آج کا میرا موضوع کم از کم نماز نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں کسی دن یہ عنوان بنے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2 لفظ آئیں، ایک بے نمازی ہے،
ایک نماز پڑھنے والا ہے مگر نماز کو معمولی سمجھ کے پڑھنے والا، یہ تو وہ گناہگار ہے۔ نماز پڑھنے والا مگر نماز کو معمولی سمجھ کے، یہ تو وہ گناہگار ہے جس کی مذمت قرآن میں آ گئی۔ یزید کو موقع مل گیا، فویل للمصلین، یزید کو موقع مل گیا، کہنے لگا شراب پیو نماز چھوڑ دو۔ نمازی کی قرآن نے برائی کی ہے، شرابی کی کہیں برائی نہیں کی ہے۔ یہ یزید کہتا ہے، آج بہت سے مسلمان بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام؟ کہاں پہ ایسی آیت آئی ہے کہ شراب گناہ؟ ہاں کہا مت پیو، جیسے بہت ساری مکروہ چیزوں کو کہا جاتا ہے مت کرو، لیکن میرا موضوع موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے یزیدیت والے خیال نہیں، میرا موضوع یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی بھی برائی آئی ہے، اور ایسی کہ شرابی کو اپنی شراب کے جائز کرنے کا بہانہ مل گیا۔ اور کون سے نمازی کی برائی آئی ہے؟ یمنعون الماعون، جو دوسروں کا حق مارتا اور نماز پڑھتا۔ اب مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے، ہماری کتنی ہی خواتین نماز پڑھتی ہیں اور بال نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور کلائیاں نظر آ رہی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بدن نظر آ رہا۔ یہ نمازی ہیں مگر وہ نمازی ہیں جس کو قرآن نے کہا نماز کی توہین کرنے والا، نماز کو معمولی سمجھنے والا۔ اور معصوم کی حدیث ہے لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہر ایک کو ہماری شفاعت ملے گی، نماز کو ہلکا سمجھنے والے کو چاہے وہ نماز پڑھ بھی رہا ہو شفاعت نہیں ملے گی۔ کتنے ہی ہمارے بزنس مین ایسے ہیں کہ پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے، اللہ اکبر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز کی توہین ہے۔ جیسے نماز جسمانی نجاست کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ہی پیٹ کی نجاست کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے فقہی اعتبار سے پہلی نماز غلط ہو کہ اگر آپ کے بدن پہ نجاست لگی، اور دوسری نماز صحیح ہو اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ، مگر قبول وہ بھی نہیں ہے اور قبول یہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ موقع کی مناسبت سے ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو میرے عنوان میں بہت آگے چل کے آنے والا، تو اگر تھوڑا پہلے آ جائے تو کیا حرج؟ عنوان اس دفعہ کا کیا؟ یہ معرفت امام حاصل کر کے یہ سوچیں کہ امام زمانہ کی فوج میں شامل کون ہوگا؟ کون سے امام کی فوج؟ جس کی دعا آپ نے عاشور کے دن مانگی، وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِالصَّالِحِينَ مَعَ وَلِيِّ الْإِمَامِ، اللہ ہمیں اس فوج میں قرار دے جو حسین کے ولی اور وارث کے ساتھ آ کے حسین کے خون کا بدلہ لے گی۔ اس میں شامل کون ہوگا؟ کتنا قد ہونا چاہیے، کتنا سینہ ہونا چاہیے، کتنی عمر ہونا چاہیے، کتنی تعلیم ہونا چاہیے، کون سی جنس ہونی چاہیے؟ یہی سارے معیار ہوتے ہیں نا فوج میں شمولیت کے۔ زمانے کے امام کی فوج میں جو کربلا کا بدلہ لینے آ رہی، ان میں سے کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ تو یہ تفصیل باقی 4.5 مجالس میں آ جائیں گے۔ آج کی مجلس آدھی تو ہو گئی ہے نا، مگر ایک بات یہیں سن لے، کربلا کے میدان میں آقا حسین نے بتا دیا تھا لشکر یزید اور لشکر حسین میں بہت اہم فرق کیا ہے۔ عقیدے کے اختلاف کے ساتھ، یا یہ کہہ دیجئے کہ عقیدے کا اختلاف بھی اس وجہ سے تھا، ہر ایک کو معلوم کربلا میں جہاد شروع کرنے سے پہلے آقا حسین آخری حجت تمام کرنے کے لیے ایک خطبہ دیا تھا جس میں لشکر یزید کے سامنے وہ سارے بہانوں کا دروازہ بند کر دیا۔ بہت سارے گناہگار گناہ کرتے یہ سوچ کر کہ بعد میں یہ بہانہ بنا لیں گے، وہ سارے بہانوں کا دروازہ بند کیا۔ بہت اہم خطبہ ہے جس کا ایک جملہ مسجدوں اور امام باڑوں اور ماتمی جلوسوں کے اندر بینر کی شکل میں لکھا ہوتا ہے ہیہات من الذلہ، عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے۔ مگر یہ ایک جملہ حسین نے نہیں کہا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ایک مکمل خطبہ ہے یزید کے لشکر کے سامنے جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ نمازیں ہو گئی، حسین کے لشکر کی اذان اکبر نے دی، نماز حسین نے پڑھا۔ یزید کے لشکر میں جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ، جنگ شروع ہونے والی، ہمارے ساتھ پہلا تیر پھینکنے والا آقا حسین ایک بار آگے بڑھتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے ساتھ، میں تیرے ساتھیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کہ حسین گھوڑے پر بیٹھے تھے، وہاں سے اونٹ پر سوار ہوئے، ذوالجناح سے اترے اور اونٹ پر بیٹھے۔ جس کی 2 وجہ علماء بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اونٹ ایک اونچی سواری، پورے 30,000 کے لشکر کو، یا شاید اس سے بھی زیادہ یزیدی تھے، حسین خطاب کر رہے ہیں، ہر ایک حسین کو دیکھے اور آواز سنے، یہ بہانہ بھی نہ چلے۔
کہ حسین گھوڑے پہ تھے، ہم بہت پیچھے تھے، ہمیں نظر ہی نہیں آیا حسین کیا کہہ رہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب میں گھوڑا جنگ کی نشانی ہے، اونٹ صلح امن کی نشانی. اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حتی الامکان جنگ کو ٹالنا چاہ رہے ہیں. پھر جو خطبہ دیا نا، اس خطبے کے اندر حسین نے اپنا تعارف کرائے، اپنے فضائل بتائے، اپنے خاندان کا تذکرہ کیا. بعد میں لوگ کہہ دیں گے نا یزید، ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسین ہے، ہمیں تو یزید نے برین واش کر کے بھیجا، ہمیں کیا پتہ یہ کون. خاص طور پر اگر مختار جیسا تخت حکومت پہ بیٹھ جائے گا تو یہی سب بہانے بنائیں گے نا. حسین نے کہا ایک آدمی کا بہانہ بھی نہیں چلے گا. اپنا تذکرہ کیا، مجھے پہچانو میں کون، خاندان بتائے، اپنے ذاتی فضائل بتائے. تو ایک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کہہ تو رہے تھے لیکن ہمیں کیا پتا صحیح تھا کہ غلط. تو یہ بھی کہہ دیا کہ اچھا مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو، ایک عام مسلمان. اب بتاؤ کہ اسلام میں ایک عام مسلمان کے قتل کی کب اجازت ہے؟ ان میں سے کون سا گناہ میں نے کیا بتاؤ تم میں. کوئی ہے ایسا جو میری کوئی ایسی غلطی بتا دے جس کی وجہ سے اسلام میں ایک عام مسلمان کے قتل؟ سارا کچھ حسین نے بتایا. آخر میں پھر ایک عجیب جملہ کہا اور جواب سنے بغیر اونٹ سے اتر کے ذوالجناح پہ بیٹھے اور کہا عباس اپنے لشکر کو ترتیب دے دو. معلوم تھا حسین کو کہ جواب کیا ہوگا، لشکر یزید کا انتظار بھی نہ کیا. وہ ایک آخری جملہ کیا کہا. عاشور کا دن ہے، فجر کی نماز ہو چکی، لشکر یزید جنگ شروع کرنے والا. آقا حسین ایک اہم ترین خطبہ دے رہے اور بتا رہے کہ لشکر یزید میں شامل ہونے والے لوگوں کی سب سے اہم خصوصیت کیا. آقا نے کہا کہ میں نے تمہیں سب کچھ سنا دیا، بتا دیا، خاندان کا تعارف، اپنے فضائل، چلو مجھے ایک عام مسلمان مان کے سمجھو، سب کچھ بتا دیا، لیکن مجھے پتا ہے تم پہ اثر کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. اور جب پیٹ میں حرام آ جاتا تو نہ اللہ کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ نبی کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ ولی کی بات کا اثر ہوتا. لشکر یزید اور لشکر حسین کا بنیادی فرق یہ آیا کہ یزیدی وہ ہیں جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اور حسینی وہ ہیں جو 3 دن کا فاقہ برداشت کر لیں گے لیکن مرضی خدا کے خلاف کوئی عمل نہیں کریں گے. اور یہی چیز یاد رکھیے گا کہ حرام کھانے والا سارے فائدے حاصل کر لے گا. اس کی گاڑی دیکھیے گا، واہ واہ کیا شاندار گاڑی ہے، اور اس کی کئی کینالوں کی کوٹھی دیکھیے گا، واہ واہ کیا شاندار کوٹھی، اور اس کی دکان جا کے دیکھیے گا مارکیٹ میں تو واہ واہ کتنی چلتی بھی دکان. ساری چیزیں مل جائیں گی اسے، لیکن نہ اس دنیا میں امام زمانہ کی فوج ملے گی، نہ اس دنیا میں پیغمبر کی شفاعت ملے گی. اب اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی. آج کا زمانہ ایسا زمانہ کہ بڑے آرام سے ایک بہانہ بنا لیا جاتا کہ جی مولانا اتنے حالات خراب ہیں کہ حلال طریقے سے تو بزنس نہیں چل سکتا. اچھا میں نے تو تاریخ میں دیکھا یہ بہانہ ہر دور میں بنایا گیا، لیکن چونکہ آج کل واقعاً پوری دنیا کے مالی حالات خراب ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بہت چھوٹی سی بات میں دہرا رہا ہوں. دہرا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بہت پڑھ چکا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے بہت سے مومنین بھول بھی گئے کہ آخری زمانے کی ایک یقینی نشانی یہ بتائی گئی کہ آخری زمانے میں بھوک اور بیماریوں سے اس کثرت سے لوگ مریں گے. پوری حدیثیں سنا دوں، بچوں کا خیال کرتے ہوئے شاید انہوں نے یہ حدیثیں نہ سنی. روایت یہ ہے کہ جب امام آئیں گے اس سے پہلے 2/3 دنیا ماری جائے گی. اب ظہور امام کی بہت ساری نشانیاں ہمارے پاس 10,000 سے زیادہ ہیں. مجھے اس مجمع میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کچھ حج کرنے والے چہرے نظر آ رہے ہیں. اور جب حاجیوں کے چہرے دیکھتا ہوں ایک عجیب رشتہ میرا اور حاجیوں کا ہوتا. مکے کی سرزمین میں تعارف ہوتا ہے، مدینے کے اندر زیارتوں میں ملاقات ہوتی، اور وہ ایک ایسا رشتہ بنتا ہے کہ دنیا میں کہیں ملاقات خود بخود چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی. چنانچہ 10,000 سے زیادہ جو نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے چونکہ یہ جو نشانی میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں اس کی آخری چیز میرے 5 مجلسوں میں سے ایک کا، بلکہ سمجھیے 5 کا عنوان. نہ صرف یہ کہ یہاں کی، بلکہ جعفری ہاؤس میں جو میں صبح کو 4 مجلسیں اب پڑھوں گا، ایک تو آج ہو گئی، اس کے اندر کم و بیش یہ والی حدیث اس کی آخری چیز جو ہے وہی عنوان بنے گی. بلکہ اسی قومی مرکز میں جو خواتین کے لیے اب 4 مجلسیں بچی وہاں بھی ایک تو آج ہو گئی.
اس میں بھی بات یہی چھائی رہے گی. بلکہ میں تو ایک طالب علم، ہماری قوم کے بہت سارے مسائل کی بنیاد اس والی حدیث کا آخری جملہ، جس میں پیغمبر نے 6 نشانیاں بتائیں. وہ جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ حالات بہت خراب ہوں گے، اس سے پہلے کی یہ نشانی. آخری زمانہ کا، آخری زمانے کا ایک بڑا مسئلہ یہ کہ حج جیسی عبادت اور مکہ جیسا شہر، اس میں بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی. ورنہ حج تو وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم نے جو طریقہ بتایا، پیغمبر کے زمانے تک 4000 سال گزرے تھے، طریقہ وہی طریقہ. حتیٰ 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں نے بھی حج میں کوئی بڑی تبدیلی نہ کی تھی، سوائے ایک کہ عرفات کے میدان کو نکال دیا تھا. لیکن آخری زمانے میں بڑی تبدیلی آئیں گی. ایک تبدیلی تو یہ آئے گی کہ حج کرنے والوں کی نیت ہی بدل جائے گی. اور شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہمارے بڑے بڑے مراجع، جو آج کے مراجع، ان کے بھی استاد وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم تو نجف میں بیٹھے ہوئے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، پیغمبر نے حج کے لیے کہا، اور آج جو ہم مزاج دیکھ رہے ہیں تو زیارت کرنے والوں کا بھی وہ مزاج بن گیا. لیکن یہ تو ہمارے اتنے بڑے بڑے مراجع، مثلا شیخ مرتضی انصاری، لیکن پیغمبر نے حج کے لیے کہا کہ آخری زمانے میں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ حج کریں گے. اچھا، یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم مسئلہ، بات سے نکل رہی ہے، لیکن میں گھوم کے وہیں آتا ہوں جہاں سے میں نے بات چھوڑی ہوتی ہے. اس کا اطمینان رکھیے گا، میں آپ کو کسی جنگل میں بھٹکا کے ممبر سے اتر کے نہیں جاؤں گا، واپس وہیں پہ آؤں گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اور وہ یہ بڑی عجیب بات، آخری زمانے کو گناہ سے بھرا ہوا زمانہ کہا گیا، مگر یہ بھی روایت میں ہے کہ جو ظاہری عبادتیں، اس میں بڑی ترقی ہوگی. جیسے روایت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ ہر مسجد چھوٹی پڑے گی. آخری زمانے میں حج کرنے والوں کی اتنی کثرت ہوگی. جب پیغمبر نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا 1,20,000، تو بہت چھوٹا تھا خانہ خدا کا صحن، لوگوں کو طواف کی جگہ نہیں مل رہی تھی. عرفات کے میدان تک میں اتنا مجمع ہو گیا تھا کہ ایک حاجی بیچارہ اونٹ سے گر کے مر گیا مجمع کی وجہ سے. تب وہ پہلا مسئلہ آ گیا. یہ پیغمبر نے کہا دیکھو اس میں غصے میت دو، لیکن اسے خوشبو نہ لگانا، کافور کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا احرام اترا نہیں تھا. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے، آخری حج پیغمبر کا اتنا مجمع والا تھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ عجیب حج ہو گیا ہے کہ ہمیں طواف کی جگہ نہیں مل رہی. پیغمبر نے کہا تو تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جو آخری زمانے کے اندر حاجیوں کی اتنی کثیر تعداد آئے گی. گھبرا کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس میری مسجد کو اور خانہ خدا کو بڑا کیا جائے گا. وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مگر آخری زمانے کی پہچان یہ بتائی کہ اے میرے زمانے کے مسلمانوں، تم 1,00,000 کے مجمع میں گھبرا گئے. آخری زمانے میں تو اس کثرت کے ساتھ حاجی آئیں گے کہ مکہ ابل رہا ہوگا، حاجیوں کے لیے پورے شہر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. تمہیں تو خالی طواف کی جگہ نہیں مل رہی، آخری زمانے میں شہر مکہ میں رہنے کی جگہ نہیں ہوگی. اس سال جو حج کا اتنا شوشہ بلند ہو گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکے میں بلڈنگیں رہی کہاں. خیر، میں کہاں جا رہا ہوں، بھول کر نہیں، بھولا نہیں ہوں. اب حج، نماز، خمس، کثرت سے خمس دیا جائے گا. مسجدیں کا اتنی شاندار مسجدیں آخری زمانے میں بنیں گی، بڑی بڑی مسجدیں جو آ کے سب امام زمانہ توڑیں گے. ہم یہ مسجدیں بنا رہے ہیں تاکہ یہ توڑی جائیں، لیکن یہ بہت بات کی چیز ہے جو میں نے پہلے چھیڑ دی. لیکن عبادتوں کے اعتبار سے جسے ہم اور آپ عبادت کہتے ہیں، اسلام کی نگاہ میں تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے اور سونا بھی عبادت ہے. ہمارے ہاں جو عبادت ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، دعائیں، حج، زیارت، کثرت ہوگی. لیکن حقوق الناس کی خرابیاں اتنی بڑھ جائیں گی، لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اب ہمیں اجازت ہے کلاتھ مارکیٹ میں بیٹھ کے جتنا جھوٹ اور فراڈ کریں سب معاف ہے. کراچی کے جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ تو ہر سال حج پر جاتے ہی اسی لیے کہ پورا سال فراڈ کرو، ایک بار جا کے سارے اپنے گناہ معاف کرو، نہا دھو کے چھل چھبیلے دولہا بن کے واپس آ جاؤ تاکہ پھر دوبارہ گناہ کا موقع ملے. لیکن مزاج تو ہر جگہ کاروباری لوگوں کا ایک ہوتا، شاید یہاں بھی ایسا مزاج. پیغمبر یہی کہہ رہے کہ اجسادہم قریبا وقلوبہم بعیدا. آخری زمانے میں نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ جگہ نہیں مل رہی،
ایک دوسرے کے اندر جسم میں جسم داخل ہو رہا، مگر جتنا جسم قریب ہے اتنا ہی دل ایک دوسرے سے دور۔ جو برابر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد سے نکل کے ہم اسی کے کمر میں خنجر بھونکیں گے۔ اور وَمَسَاجِدُهُمْ مَعْمُورَةٌ وَمِنْ ہدایتہم خالیہ، مسجدیں ان کی بڑی شاندار ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، وہاں کوئی پیغام حق دینے والا نہیں ہوگا۔ آخری زمانہ تو حج کے حوالے سے بھی یہی جملہ آیا کہ بہت حاجی بڑھ جائیں گے۔ جملہ کیا چل رہا تھا کہ آخری زمانے ظاہری عبادتوں میں بڑی کثرت ہوگی، مگر اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی غیبت بند کر دیں۔ قرآن بڑے اچھے انداز سے پڑھنے والے ہوں گے، پیغمبری کا جملہ، مگر قرآن ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا، حلق تک تو رہے گا، عین بڑا گاڑھا نکالا کریں گے لیکن سینے میں یہ قرآن نہیں اترے گا۔ قرآن، دعا، نماز، زیارت، حج، خمس، مسجد، ہر چیز کا تذکرہ کر کے پیغمبر نے بتا دیا، مگر ایک دوسرے کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس کثرت کے ساتھ لوگ حج پہ جائیں گے تو اب لوگوں کا حج کرنے کا اسٹائل بھی بدل جائے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بہت سنی، آخری زمانے میں سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پہ وہ زمانہ آنے والا کہ پیسے والے لوگ حج کریں گے خالی تفریح اور گھومنے پھرنے کے لیے۔ آج کل ذرا سا امریکن ویزا مشکل سے مل رہا، انگلینڈ والے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر کے ویزا دینے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ یورپ میں جانا بڑا مسئلہ ہو گیا، چلو مکہ چلو، لیکن نیت وہی ہوگی جس نیت سے یورپ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تو میں اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں نے جو پہلا حج کا قافلہ جوائن کیا تھا، ابھی ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تھے، وہ لوگ تڑپے جا رہے تھے مولانا خانہ کعبہ کا، دو عمارت ان کو نظر آئی کعبے سے، یہ ہے کعبہ، یہ ہے کعبہ، یہ ہے کعبہ۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مکے میں داخل ہو کر بھی سوال یہ نہیں ہوتا کعبہ کہاں، میک ڈونلڈ کہاں ہے اور پیزا ہٹ کہاں ہے اور KFC کہاں پہ ہے، وہ جگہوں کے نام بتائیے لوگوں کو۔ 1400 سال پہلے رسول کہے گئے کہ آخری زمانے میں لوگ حج کریں گے مگر صرف پیسے والے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تفریح کے لیے، اور متوسط طبقے کے لوگ جائیں گے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، غریب لوگ بھی اگر جائیں گے تو خالی ریاکاری کے لیے، شہرت ہو جائے۔ واہ کیسا مومن ہے، کھانے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کیسا بلاوا اس کا ہے کہ ہر سال حج پہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں جملے کا بھی ایک مزہ یاد ہوگا آپ کو، پچھلے سال میں نے امام زمانہ کے ظہور سے وہ متعلق وہ روایت پڑھی کہ تیونس کے ایک عالم زمین پہ گر پڑے، ایک روایت پڑھی تھی نا انقلاب اسلامیہ ایران کے بارے میں۔ آغا علی قرآنی کی ایک کتاب ہے عصر ظہور، بہت اچھی کتاب ہے امام زمانہ کے حالات پر، اگرچہ اس کی اس تحقیق سے علماء کو اختلاف ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ بس یہ ظہور کا زمانہ شروع ہو گیا، کہ یہ مت کہو، یہ کہو قریب آ گیا، یہ مت کہو کہ شروع ہو گیا، لیکن خیر ہر عالم اپنے نظریات رکھتا ہے دلیلوں کے ساتھ۔ تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ انقلاب ایران کا، تو میں نے وہ واقعہ پڑھ کے آپ کو ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا وہ فیبروری 1979 تھی، فروری پورا قم برف سے ڈھکا ہوتا، قم مشہد یہ برف باری کے علاقے ہیں، لیکن اس انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا بھر کے لوگ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی آئے، ہر سمجھدار انسان۔ اور اس وقت وقتی طور پہ سارے شیعہ سنی اختلافات ختم ہو گئے، یاسر عرفات بھی آگے امام خمینی کے پیچھے نماز پڑھ کے گیا، مگر بات ہو رہی تھی تیونس کے عالم، 70 سال کی عمر ہوگی، 50 سال سے حدیث رسول کا درس دے رہے ہیں، تیونس کے شیخ الحدیث کہلاتے ہیں۔ تیونس والوں کو اسلامی انقلاب ایران بہت اہم لگا۔ تیونس ایک مسلمان ملک ہے لیکن وہاں جا کے تو دیکھیے، اول تو آپ کو ویزا ہی نہیں دیں گے، جا کے تو دیکھیے، آپ کو پیرس جو ہے وہ بہت بیکورڈ لگے گا، تیونس بہت ہی ماڈرن لگے گا۔ یورپ کے لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، اتنا بے حیائی اور فحاشی کا مرکز، نیک لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ شیخ الحدیث ایران آ 70 سال کی عمر، برف باری۔ تیونس اس علاقے میں ہے کہ جو میڈیٹیرین کہلاتا ہے، جہاں پہ نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، زندگی میں کبھی سردی بھی ان لوگوں نے نہ دیکھی، برف تو چھوڑیے۔ پاکستان میں کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں کبھی سردی نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی پڑ جاتی ہے، تیونس اس سے بھی گیا گزرا۔ تو جسے کبھی برف دیکھی ہی نہ ہو
اسے برف پہ چلنے کی عادت بھی نہیں ہوتی. ایک طریقہ چاہیے برف پہ چلنے کا. خیر میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں, کہاں برف باری سے واپس مکے میں آؤں گا, بھی آ رہا ہوں. ایک ہی جملہ آپ کو برف سے اٹھا کے مکے لے جائے گا. 3 اس کے آلے ہوٹل میں ٹھہرے, مہمان ہیں, شاہی مہمان, شاہی نہیں, حکومت اسلامی کے مہمان ہیں. صبح ملاقات کے لیے جانا, ہوٹل سے نکلے. 70 سال کا بوڑھا ویسے ہی اگر عام سڑک پہ بھی چل رہا ہو تو اس کو ذرا احتیاط سے چلنا ہوتا. یہ تو پوری برف باری ہوئی, یہ آگے بڑھ رہے ہیں, ایک مرتبہ پیر پھسلا اور گر پڑے. ایک 70 سال کے ایک عام بوڑھے کو بھی آپ گرتا دیکھیں دوڑ کے آئیں گے. اور کہا اتنا بڑا عالم, پوری قوم کا شیخ الحدیث, 50 سال سے جو قال رسول اللہ کا درس دے رہا, چاروں طرف سے لوگ دوڑے تاکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جائے. روک دیا, نہیں, کوئی میرے قریب نہیں آئے, کوئی میری مدد نہیں کرے, میں خود اٹھوں گا. اتنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے اٹھنا. برف جمنے کے بعد کتنی سلپڑی ہو جاتی ہے. اٹھ رہے ہیں پھر پھسلے, اٹھتے اٹھتے پھر گرے, پھر اٹھنا چاہ رہے ہیں پھر گرے, آخر کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے کار کی جانب. ہوٹل کی لابی سے کار تک کا یہ سفر. کسی نے کہا کہ یا شیخونا, اے ہمارے آقا و سردار اور استاد, یہ آپ نے ہماری مدد لینے سے کیوں انکار کیا؟ کیا اس وجہ سے جو روایتوں میں ایک وجہ آتی ہے کہ غیرت مند آدمی وہ کبھی کسی سوائے اللہ کے یا جن کو اللہ نے مقرر کیا. بلکہ چوتھے امام کی ایک بہت یعنی ہر حدیث اہم ہوتی ہے, یہ ہمارے موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے بہت اہم. کہا 4 چیزیں ایسی جو غیرت مند کے لیے تو ایک بہت بڑا بوجھ. بنتن ولو کان مریم, بیٹی چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال بیٹی ایک ذمہ داری, ایک بوجھ ہوتا ہے والدین کے لیے. دینن ولو کان درہما, قرضہ چاہے 1 درہم کا کیوں نہ ہو, غیرت مند کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ. ہمارے ہاں قرضہ لینے والے پہ بوجھ نہیں ہوتا, جو قرضہ بیچارہ دے کے پھنس چکا اس پہ بوجھ ہوتا. سفرن ولو فرسخا, سفر کرنا چاہے 1 فرسخی کیوں نہ جانا پڑے. 1 فرسخ جس میں ایک ہی نماز جمعہ ہو سکتی ہے تقریباً 3.25 میں. اور سوالن ولو کانا طریقہ, اور کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دینا, چاہے اتنی سی بات ہو کہ کسی سے راستہ پوچھ رہے ہو, غیرت مند کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور جو کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند جب اصغر کو لے کے فوج یزید کے سامنے آیا ہوگا اور مسلحے سے صحیح مگر سوال آپ کیا ہوگا تو کیا قیامت میرے آقا پہ گزر رہی ہوگی. پوچھا گیا کہ یا شیخ ہونا, کیا یہ جو پیغمبر نے سوال کرنے سے روکا کہ اگر تمہاری سواری کا کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے سوال مت کرو, خود اتر کے اس کو اٹھا لو, اس لیے آپ نے روکا؟ کہا نہیں, اس لیے نہیں, اس لیے روکا ہے کہ 50 سال سے میں ایک حدیث رسول پڑھ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, سن رہا ہوں, سنا رہا ہوں, حدیث کا مزہ مجھے آ جایا. تو میں نے جملہ کہا تھا کہ مزہ خالی کوک اور پیپسی میں نہیں ہوتا, مزہ خالی پیزا اور ہمبرگر میں نہیں ہوتا, مزہ خالی مرغن بریانیوں میں نہیں ہوتا, مزہ نماز میں بھی ہوتا ہے بشرط یہ کہ ہمیں وہ مزہ پتہ چل جائے. مزہ تلاوت قرآن میں بھی ہوتا, مزہ اعمال شب قدر میں بھی ہوتا, مزہ حدیث میں بھی ہوتا, بلکہ یہ زیادہ مزیدار مزہ ہوتا ہے. کا ایک حدیث آج میں اس کا مزہ لے رہا ہوں, 50 سال بغیر مزے کے لوگوں کو سنائی کہ پیغمبر نے کہا جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا تو اس کی مدد کے لیے جانا لازم ہے, وَلَا بِعَلَسَلْ, چاہے برف پہ پھسل پھسل کے جانا پڑے. آج جب میں اس انقلاب ایران کے بعد قم کی برف پہ پھسل کے گرا, زندگی میں پہلی بار برف دیکھی, قم کا اسلامی انقلاب بھی پہلی بار دیکھا, تب حدیث رسول کا مجھے مزہ آ رہا. تو عبادتوں کا بھی مزہ ہوتا, نمازوں کا بھی مزہ ہوتا. شب قدر کے اعمال میں 102 رکعت نماز پڑھ کے جس مومن کے گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں مگر کتنا مزہ اس کو آ رہا ہوتا ہے. حاجی بیٹھے ہوئے ہیں, عرفات اور منی اور مزدلفہ کی تکلیفیں کتنی ہیں مگر کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو خیر بات یہ مزے کی اس حوالے سے آگے کہ عبادتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں, مگر مزے کی ایک اور بھی قسم ہے
اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام بھی عجیب مذہب ہے، جتنی مزیدار چیزیں اسلام نے چن چن کے وہی حرام کی. شراب کا کتنا مزہ. ہم کہتے ہیں کیا مزہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں ظالم تو نے پی ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اچھا ہوا کہ نہ پی، لیکن مزے والی بات. کہتے ہیں خنزیر کے گوشت کا جو مزہ ہے مولانا آپ کو کیا معلوم، چکھائیں؟ ارے نہیں خدا کے واسطے نہ چکھائیے گا، لیکن جتنی مزیدار چیزیں سب اسلام نے حرام کر دی. خالی کھانے کی حد تک نہیں. دیکھیں کیا ہوا، اسلام کو گانا حرام کر دیا. کتنی مزیدار آواز، بوڑھے کو بھی سنائیے تو اس کا سر و پیر ہلنے لگتا. ایک مزہ ہے اس کے اندر. عورت کہتی ذرا دیکھی، بے مقنا و چادر بن ٹھن کر ننگے لباس پہن کے اونچی ایڑی کی سینڈل پہن کے ٹک 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 کرنے کا جو مزہ ہے، سارا مزہ اسلام نے ختم کر دیا. یہ حجاب کرو اور یہ چادر پہنو. یہ ایک عجیب آج کل فکر ہے. لیکن آج پہلی ہی مجلس ہے، ابھی تو ساری باتیں باقی ہیں. ایک مزہ ہوتا ہے ریاکاری کا. ریاکاری، وہ جو کہا کہ آخری زمانے میں غریب اس لیے حج پہ جائیں گے. مزہ لوگ کہیں دیکھیے کتنا غریب ہے، حیثیت نہیں ہے، مگر کس طرح سے حج پہ پہنچ رہا، اس کا ایک مزہ. میں نے ایک لطیفہ اس سے پہلے بھی پڑھا تھا، آج بھی سن لیجیے. بہت سیریس ہو کے مجلس میں نہ بیٹھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ریلیکس ہو کے سنیے. ایک صاحب تھے بیچارے، خیر بیچارے تو نہیں ہوں گے لیکن نہیں واقعاً بیچارے تھے، بہت ہی بوڑھے بھی ہو گئے، اب کسی کام کے قابل بھی نہ رہے، مگر شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں، شادیوں پہ شادیاں کر رہے ہیں. ارے بھائی اب شادی کس لیے؟ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے، جوان سے پوچھتے ہیں کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، کہتے ہیں مولانا کا داڑھی رکھے گی شادی نہیں ہوگی. کوئی لڑکی تیاری نہیں ہوگی داڑھی والے نوجوان کو قبول کرنے پر. میں جوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہو ٹھیک ہے چلے میں نے آپ کی بات مانی. آئے بزرگوار، آپ تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، اب آپ کو کون سا شادی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ آپ نے اب تک داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ نہیں مولانا قبر میں جا کے حوروں سے تو شادی کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے، حورے صرف داڑھی والے مرد سے شادی کریں گے، چاہے جوش ملی آبادی کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑا دیں. خیر میں کدھر چلا گیا، میں واپس آتا ہوں. شادیوں پہ شادی. لوگوں نے کہا بھائی بس کیجئے حضرت، کتنی شادیاں کریں گے، آخر آپ شادی کرتے کیوں ہیں؟ اتنے بوڑھے ہو چکے اب آپ شادی کے قابل بھی نہ رہے. کہا صرف ایک جملے کے لیے، جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، پھر دولہا جاتا ہے نا، عورتوں کے بیچ میں رسمیں وغیرہ ہوتی، کہیں کھیر چٹائی جاتی ہے، کہیں آئینہ دکھایا جاتا ہے، کہیں عجیب. ایک بار عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو، دولہا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا. بس یہ جو لفظ دولہا سنتا ہوں کہ راستہ دے دو، دولہا آ رہا، اتنا مزہ آتا ہے کہ شادی کی ساری زحمتیں، سارا خرچہ بھول جاتا ہوں. حاجی آ رہا، حاجی آ رہا، اس میں اتنا مزہ آتا ہے. پیغمبر کہہ رہے آخری زمانے میں حاجی اس جملے کے لیے جائیں گے لوگ حاجی صاحب کہیں، مگر حاجیوں کے اتنا جانے کے نتیجے میں مکے میں تبدیلی آئی. آخری جملہ اس کا بہت اہم ہے، وہ میرا 4 دن کا عنوان بننے والا ہے. یہ جو میں حدیث پہ آیا کہ آخری زمانے میں عبادتیں بڑھیں، اور جب عبادتیں بڑھیں گی تو صحیح نیت کے ساتھ کوئی عبادت نہ کرے گا سوائے چند لوگوں. یا گھومنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یا تجارت کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور یا پھر ریاکاری کے لیے عبادت کر رہے ہیں. مگر بری نیت سے صحیح عبادت کریں گے تو مکے میں کریں، مکہ بھر جائے گا. پیغمبر کہہ رہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مکے میں دنیا کی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں. ایک زمانے میں مکے کا قانون تھا خانہ کعبہ سے اونچی کوئی عمارت نہیں بن سکتی. اب لگ رہا ہے کہ الٹا قانون ہو گیا کہ سب سے نیچے کعبے کو رکھنا ہے، ہر عمارت کعبے سے اونچی ہونی چاہیے، اونچی حاجیوں سے. کتنی اونچی اونچی عمارتیں کعبے کی چاروں طرف. اور کہا کہ کثرت کی وجہ سے راستہ نہیں ملے گا لوگوں کو چلنے کا، پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے پیٹ سے راستہ بنایا جائے. اب عرب کے لوگوں کو تو ٹنل اور سرنگ اور انڈر پاس ان چیزوں کا کنسپٹ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے کہا پہاڑ کے پیٹ میں سے راستہ بنایا جائے گا، لوگ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے. حیران ہو گئے لوگ، یا رسول اللہ یہ جو ہم ابھی اتنا اونچا پہاڑ چڑھ کر پھر خانہ کعبہ جاتے ہیں. کہا کہ ساری زحمت ختم ہو جائے گی، پہاڑ کے پیٹ میں سے نکلو. اور جس طرح نہر ہوتی ہے اس طرح کے راستے پہاڑ کے بیچ میں سے بنائے جائیں گے. اور پھر پیغمبر نے 2 جملے وہ کہے جو پچھلے سال کہہ چکا ہوں، اس لیے اس پہ زور نہیں دیتا ہوں، حدیث کو پوری کرنا. اور کہا کہ آخری زمانے کی حالت یہ ہوگی
کہ ہر آدمی اپنے موٹاپے کا علاج کرے گا، بہت کثرت کے ساتھ بہت مشہور ہو جائے گا موٹاپے کا علاج، اور بوڑھے جوان بننے کی کوشش کریں گے۔ یہ آج کل دنیا کی سب سے زیادہ پروفٹ والی انڈسٹری کاسمیٹک انڈسٹری۔ بال گر گئے بال اگا دیں گے، جھریاں پڑ گئی ہیں جھریاں مٹا دیں گے، بوڑھے ہو گئے جوان بنا دیں گے، اور جاہل ممبروں پہ جا کے قوم کو نصیحت کرنے لگیں گے۔ بس جہاں پہ یہ کیفیت آ جائے، مکے کی اونچی عمارتیں پھر برداشت، پہاڑوں کے درمیان کے راستے پھر برداشت، بوڑھوں کو جوان بننے کا خبط ہو پھر برداشت، موٹاپے کا علاج ایک بہت بڑی انڈسٹری بن جائے پھر برداشت۔ لیکن جب کسی قوم میں جاہلوں کو ممبر پہ جانے کی اجازت مل جائے، اب امام کو آنا ہی آنا ہے۔ جب دین اس طرح سے کھیل و تماشا بن جائے، جب جاہل ممبر پہ جانے لگے، سمجھ لینا کہ اب میرے بیٹے کے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ مگر جیسے ہی یہ وقت ظہور قریب آئے گا، دو بڑے مسئلے یہ پیش آئیں گے کہ دنیا میں قتل و غارت گری اتنی بڑھے گی کہ 1/3 دنیا 200-400 200 ہزار 2000 نہیں، اگر لاہور کی آبادی فرض کیجئے کہ 90 لاکھ ہے تو 30 لاکھ آدمی قتل و غارت گری کے نتیجے میں مرے گے، اور اس کے بعد 1/3 آبادی بھوک اور بیماری سے مرے گی۔ 30 لاکھ اس سے 30 لاکھ اس سے، پھر 1/3 کے اندر میرا بیٹا ظاہر ہوگا۔ تو کہا کہ آخری زمانے میں واقعاً بھوک اتنا بڑا امتحان بنے گا، تو وہاں تو وہ والا بہانہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو کربلا میں آقا حسین نے کہا تمہارے پیٹ حرام سے بھر گئے ہیں، آخری زمانے میں تو مومن کہے گا کہ ہاں بھائی آج اتنے حالات خراب ہیں، اور یہ حدیث ایسی کہ امریکہ میں گیا تو وہاں پہ لوگ روتے نظر آئے غربت کی وجہ سے، انگلینڈ گیا تو وہاں پہ لوگ روتے نظر آئے، جو بڑا فخر تھا نا کہ پہلے انگلینڈ کی حکومت ہر بے روزگار کو الاؤنس دیتی ہے، کس تیزی کے ساتھ ہر چیز کٹ کی جا رہی ہے۔ پورا یورپ دیکھا وہاں لوگ روتے نظر آئے۔ دنیا میں جہاں گیا، بھئی افریقہ میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہے تو سمجھ میں آئی، پاکستان کے دیہاتوں اور انڈیا میں جاتا ہوں لوگ کہتے یورپ امریکہ کینیڈا پوری دنیا کی حالت۔ لیکن پیغمبر نے کہا ابھی بات اس پہ رکے گی نہیں، مزید 1/3 اور مریں گے بھوک کی وجہ سے۔ خالی غربت نہیں، کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، باپ اپنی جوان بیٹی مارکیٹ میں ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں بیچ دے گا۔ غیرت مند باپ، بے غیرت باپ نہیں، غیرت مند باپ۔ اچھا اسلام کا ایک طریقہ ہی نہیں، بڑی بوڑھیوں کی طرح سے کوسنے دے کے بیٹھنا اسلام کا طریقہ نہیں، مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا حل بھی بتاتا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے تاکہ یہ جو میری تقریر کے آخری جملوں سے تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن ہوا ہو تو بات پوری ہو جائے۔ جناب ام سلمہ ہمارے عقیدے کے مطابق ازواج رسول جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد سب سے افضل بیوی، اور بڑی عقل مند، بڑی دانشمند۔ ہمارے یہاں اب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں عورت ناقص العقل، عورت کی عقل اس کی گدھی میں ہوتی، عورت کی بات کبھی نہ ماننا، عورت سے کسی بات میں مشورہ لے لے گا۔ اب تک وہ ہندوانہ مزاج ہمارے یہاں چلا رہا۔ جناب ام سلمہ کی عقل مندی کی تعریف یہ کہہ کے رسول نے کی کہ زندگی میں کسی مرد نے مجھے ایسا مشورہ نہ دیا جو ام سلمہ نے صلح حدیبیہ کے دن دیا تھا، اور بہت سارے ان کے واقعات۔ مگر یہ سارے واقعات تو ہیں جب یہ رسول خدا کی بیوی بنی۔ حدیث قصہ کی ایک راوی ہے جناب ام سلمہ، مگر یہ تو رسول کی بیوی بننے کے بعد ہے نا۔ جناب ام سلمہ کی پہلی شادی ابو سلمہ سے ہوئی، جس کے نتیجے میں بیٹا سلمہ پیدا ہوا۔ دونوں خاندان یعنی ان کا میکہ بھی اور ان کی سسرال مکے کے سخت ترین کافروں میں تھے۔ شوہر اور بیوی پہ اتنے ظلم بڑھا دیے کہ مجبوراً انہیں بہت پہلے ملک حبشہ ہجرت کر کے جانا پڑا۔ مسلمان تو مدینے میں 13 سال بعد گئے نا، یہ تو 5ویں سال پیغمبر نے حکم دیا بھئی تم دونوں کے خاندان کا پریشر بہت مکے سے۔ نجاشی بادشاہ نے اپنے ملک کو کھول دیا، جو مسلمان آنا چاہے میری طرف سے اجازت۔ گئے یہ لوگ، پھر ایک افواہ پھیل گئی، وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن سیرت رسول کی کسی اچھی کتاب میں پڑھ لی۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ کافروں اور رسول خدا میں صلح ہو گئی۔ چلیں یہاں تک تو کوئی بات نہیں۔ افواہ پھیلی صلح اس بات پر ہوئی ہے کہ پیغمبر نے کہا میں تمہارے بتوں کو مان لیتا ہوں،
لات و منات و عزا، تم میرے خدا کو مان لو۔ اس میں کمپرومائز ہو گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، پیغمبر ہمارے 3 بتوں کو مان لیں گے، ہم پیغمبر کے خدا کو مان لیں گے۔ اور ایسی ایسی کتابوں میں یہ روایت آ گئی ہے، اب یہ افواہ پھیل گئی کہ بس سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی، پتہ چلا کہ غلط بات ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹاٹ میں کبھی مخمل میں کبھی ٹاٹ کا پیور نہیں لگتا ہے، یہ الگ موضوع بنے گا۔ خیر، اب جو آئی تو دونوں کے خاندان نے ظلم اور بڑھا دیے۔ اچھا، ہمیں بتائے بغیر ہمارے ہاتھ سے نکل بھاگے تھے، آخر اتنے ظلم ہو گئے کہ پیغمبر نے دونوں سے کہا تم راتوں رات چپکے سے مدینے چلے جاؤ، میں تو بعد میں آؤں گا۔ پیغمبر نے اپنے آنے سے پہلے ان کو مدینے بھیجوا دیا، پہنچے یہ لوگ مدینے۔ دونوں کے خاندان کا کوئی آدمی مدینے میں نہیں، اجنبی جگہ، اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا نہیں، غربت کے عالم میں۔ مدینے کے اندر تو رہنے کی حیثیت بھی نہیں تھی۔ مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں غریب لوگ رہتے تھے، اس کا نام تھا قبا۔ آج تو ماشاءاللہ مسجد قبا کا علاقہ کتنا رونق والا ہے، مدینے کا پوش ایریا۔ اس وقت شہر کے باہر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں صرف غریب لوگ رہتے تھے۔ چلیے، اور پھر پیغمبر بھی مدینے آئے، جنگ احد میں ان کے شوہر مارے گئے، بیوہ ہو گئے، اور کثیر الاولاد ہیں، اور اولاد بھی ایسی کہ بڑا بیٹا 15 سال کا، چھوٹی اولاد 2 سال کی، اتنی مختلف عمروں کی کہ اب جناب ام سلمہ حد سے زیادہ پریشان، غربت، فاقے، نہ میکے کا کوئی آدمی ہے مدینے میں، نہ سسرال کا کوئی آدمی ہے مدینے میں۔ ایک شوہر کا سہارا تھا، وہ جنگ احد میں پیغمبر پہ اپنی جان قربان کر گیا۔ یہ بھی پتا ہے، دیکھیں یہ ان کی سمجھداری، یہ بھی پتا ہے کہ پیغمبر سے کہنا بیکار۔ خیبر کی لڑائی تک مسلمان پتھر پیٹ پہ باندھ کے گزارا کرتے تھے، وہ ظاہری طور پہ دیکھ رہی ہیں اسلام کتنا غریب، تو کوئی کہنے کا فائدہ بھی نہیں۔ یہ دانش مندی، کوئی جذباتی عورت ہوتی وہ کہتی یہ میرا پرابلم نہیں ہے، پیغمبر کے نام پہ میرے شوہر نے جان دی، ان کی ذمہ داری ہے میرا مسئلہ حل کریں۔ نہیں، سارے مسائل میں گھری ہوئی ہیں۔ صرف اتنا ایک دن اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مدینے چلے جاؤ، قبا اس وقت مدینے سے بہت باہر، اور جا کے رسول خدا سے کہو کہ آج کل ہمیں کچھ مسائل ہیں، کوئی دعا بتا دیں۔ بیٹا گیا پیغمبر کے پاس مدینے کی مسجد میں۔ نہ صرف یہ کہ ایسے بہت سے لوگ آتے تھے، بلکہ پیغمبر نے اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک دروازہ ہی الگ بنا دیا جس کا نام ہے باب الرحمت۔ کبھی مسجد النبوی جائیے گا تو اس کا گیٹ نمبر 3، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، جو پیغمبر کی تقریر سننے نہیں آئے ہیں، جو آج پیغمبر کے بعد بیٹھنے نہیں آئے، کوئی دعا مانگنے آئے، صرف ان کے لیے پیغمبر نے ایک راستہ بنایا۔ بیٹا گیا، واپس آیا، کہا اماں پیغمبر نے ایک دعا تعلیم کی اور کہا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا، اللہ نے اب تک اس کو جس امتحان میں ڈالا، وہ امتحان پورا کر کے جو چیز اس سے چھینی ہے اس سے زیادہ اچھی چیز دیا کرتا۔ یہ دعا پڑھی ام سلمہ نے، دل میں سوچا، خود کہہ رہی پیغمبر نے کہہ دیا میرے لیے دیٹس انف، بہت کافی ہے میرے لیے، لیکن شیطان تو وسوسے پیدا کرتا ہے نا، وہ تو صرف معصوم ہے جو ہر وسوسے سے محفوظ ہے۔ ام سلمہ کے دل میں خیال آ گیا میرا اتنا اچھا شوہر سلمہ، اب اس سے بہتر کون مجھے ملے گا؟ اب پھر یہ کہ چلیں، خدا نہ کرے 20 سال کی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے تو شادی کے امیدوار ہو بھی سکتے۔ ام سلمہ کی عمر 35-40 سال، بڑھاپے کی جانب جا رہی، اتنی میری اولادیں، اب کون مجھ سے شادی کرے؟ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پہلے شوہر سے اچھا۔ اس عمر میں بھی شادیاں ہوتی ہیں لیکن وہی بچے کچھ رشتے ملتے ہیں، مگر پیغمبر نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے، دعا شروع کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب۔ اے اللہ، پہلے تو انا للہ پڑھیے، ہمارے یہاں انا للہ خالی موت کی خبر پہ پڑھا جاتا، قرآن نے موت کے بارے میں کہا ہی نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اے صبر کرنے والوں جب مصیبت آئے قالوا انا للہ انا للہ کہو، پھر اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا، کوئی بھی مصیبت آئے۔ دشمنان اہل بیت میں آپ گھرے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم جلی فرجا، خدا بندہ میرے لیے راحت کا سامان پیدا کر دے، ومخرجا۔ عرب دنیا میں جائیے، چاہے دبئی ہو چاہے سعودی عرب، مین روڈ پہ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، وہاں سے نکلنے کا جو ایگزٹ ہے اس کو عربی میں آج بھی مخرج کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ ہر پریشانی سے بچنے کا راستہ نکالے گا، مگر پیغمبر کی دعا، آئے ام سلمہ یہ کہو کہ آئے خدا میرے لیے راحت کا سامان پیدا کر دے اور مخرجہ اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے، وَارْزُقْنِی، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان کر رہا ہوں وہاں سے بھی، اور جہاں میں نے سوچا بھی نہیں ہے۔ دبئی کے ایک مومن 2 سال پہلے ملے، آپ کو پتا ہے نا کہ دبئی کے حالات، مالی حالات کتنے خراب ہیں، جو انگریزی کا ایک لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے ببل بسٹ ہو گیا، وہ مصنوعی زندگی تھی، ایک طرح سے یہ حالت ہو گئی کہ جیسے بلبلہ پھٹ جاتا ہے، غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ آئے مجلس میں مجھ سے یہ حدیث سن گئے، دبئی کے حالات تو اتنے خراب تھے کہ میں نے مجلس میں یہ پورا واقعہ وہاں بھی پڑھا۔ 1 ہفتے کے بعد آ رہے، کہہ رہے مولانا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پتھر کو اگر ہم دبائیں تو اس میں سے پانی نکلے؟ ہو ہی نہیں سکتا، میرے لیے وہی ہو گئے۔ 1 ہفتہ ہو گیا مجھے دعا پڑھتے، 4 لاکھ درہم کا قرضہ تھا، سوچ رہا تھا کیا کروں، کہاں بھاگ کے جاؤں۔ کل رات کو ایک ایسا کنجوس جو کبھی باپ اور ماں کو 1 پینی نہ دے، 1 پیسہ نہ دے، وہ میرے پاس آیا بغیر کسی تعلقات، 1 ملین 10 لاکھ درہم دے گیا کہ ہم اور تم مل کے ایک نیا بزنس شروع کرتے ہیں۔ آج کل اس طرح سے لوگ پیسہ پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بڑے گہرے تعلقات ہو تب بھی کوئی کسی کو پیسہ دینے کو تیار، جان نہ پہچان، اتنا کنجوس۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس دعا کا نتیجہ 1 ہفتے میں دیکھا، یہ 2 سال پہلے کی دبئی کی بات ہے۔ کبھی آئیے تو شاید المومن سے ملا لوں کہ آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا کہ دعا کرو وَارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے بھی دے جہاں میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا، آپ نے کسی بزنس کو سٹارٹ کیا ہے، امید ہے کہ وہاں سے پروفٹ، وَمِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَسِبُ، وہاں سے بھی دے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ملے گا، وہاں سے بھی مل جائے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دعا شروع کی، لیکن یہی سوچ کر حکم رسول ہے دعا پڑھ رہی، میرے شوہر جیسا اچھا شوہر کہاں سے ملے گا۔ اور ابھی 4 مہینے گزرے تھے، پہلے شوہر کی عدت پوری ہوئی تھی کہ خود اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے اور کہا ام سلمہ میں اپنا رشتہ تمہیں دے رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے میری زوجیت میں آنا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ مجھے ملنے والا ہے، جو سید کائنات ہے، ساری کائنات کا سردار، اور وہ میرا شوہر بننے والا ہے۔ میں تو خالی یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے شوہر کے مقابلے میں کون ملے گا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا، تو اسلام نے کہا بھوک ہے، بیماری ہے، قتل و غارت گری ہے، اگر حالت کو اس سے اچھا بنانا ہے، تبھی تو دبئی کے نوجوانوں نے یہ واقعہ سن کر انٹرنیٹ پہ جو دعا کی ایک سائٹ ہے اس پہ یہ دعا کو اپلوڈ کر دیا، نام دیا نعم البدل، جو اللہ نے لیا ہے اس سے بہتر چیز چاہیے یہ دعا مانگو۔ مگر ہمیں بجائے اس کے کہ روز روز ہم ٹکریں کھاتے پھریں، کبھی روزی کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو گئے، تو کبھی بیماری کا مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو گئے، تو کبھی کاروبار میں نقصان کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو گئے، لیکن دعا مانگنا ہے۔ ایک ایسی دعا کیوں نہ مانگ لیں کہ وہ اگر پوری ہو گئی تو سارے مسئلے پورے ہو گئے، اور وہ ہے ظہور امام کی دعا۔ ایک بار امام آ گئے ہمیں روزانہ الگ الگ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، روزی کے مسئلے بھی وہ حل کریں گے، بیماری کے مسئلے بھی وہ حل کریں گے، دشمنوں سے پروٹیکشن بھی ہمیں دیں گے۔ یہی تو روایت ہے کہ ظہور امام کے بعد اسی دنیا میں، جنت میں نہیں، اسی دنیا میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، سب جوان بن جائیں گے، کوئی بیمار نہیں رہے گا، سب صحت مند بن جائیں گے، حتیٰ جو جسمانی طور پہ معذور ہیں، اندھا ہے اس کو بینائی خود بخود مل جائے گی، بہرا ہے قوت سماعت خود بخود مل جائے گی، خدا نخواستہ کوئی لنگڑا یا لولا ہے اس کی حالت خود بہتر ہو جائے گی۔ خالی جنت میں نہیں، جنت والی حدیث تو یاد آ رہی ہے نا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، پیغمبر نے کہا نہیں، بوڑھوں کے لیے جنت منع، باہر نکل کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ بلال حبشی پیغمبر کے پاس آ رہے ہیں، بھائی کیوں رو رہی؟ کہا رسول نے کہہ دیا بوڑھوں کے لیے جنت میں جگہ نہیں۔ کہا میں بھی جا کے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ بوڑھی عورت رو رہی،
اسے جنت کی خوشخبری دے دے، کہا بلال جنت میں کوئی کالا بھی نہیں جائے گا۔ اوہو، ہم تو اس کی سفارش کرنے گئے تھے، وہاں الٹی ہماری جنت خطرے میں پڑ گئی۔ بلال بھی پیغمبر کے حجرے کے باہر بیٹھ کے رو رہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم وہاں سے گزرے، نابینا صحابی، لیکن جو نابینا ہوتے ہیں ان کے کانوں کی طاقت بہت بڑھ جاتی۔ دو آدمیوں کے رونے کی آواز سنی، ایک مرد ایک عورت، بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم پیغمبر کے پاس گئے، پیغمبر نے یہ کہا۔ کہے ایسا نہیں ہو سکتا، رحمت للعالمین ہے، میں جا کے تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بلال کو کہہ دیا بیچارے بیٹھے رو رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے اس عورت کو کہہ دیا؟ کہا جنت میں اندھا بھی کوئی نہیں جائے گا۔ اوہو، اچھا ہم تو ان کی سفارش کرنے آئے تھے، اپنی جنت بھی کھو بیٹھے۔ باہر نکل کے وہ رو رہے۔ رسول خدا باہر آئے، مسکرائے، بھئی کیوں رو رہے؟ کہا آپ نے ہمارے لیے جنت حرام کر دی۔ کہا تمہارے لیے کو تھوڑی حرام کی، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا تو جو بوڑھے ہیں اللہ ان کو جوان بنائے گا، پھر جنت میں بھیجے گا۔ کالا جنت میں نہیں جائے گا، کالوں کو اللہ انتہائی خوبصورت بنائے گا، پھر جنت میں بھیجے گا۔ نابینا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اسے آنکھیں عطا کرے گا، پھر جنت میں بھیجے گا۔ یہ وہ جنت ہے، لیکن اسی دنیا کو جنت بنا لیجئے گا۔ امام زمانہ کو بلوا لیجئے، نابینا کو آنکھیں مل رہی ہیں، بصورت کو حسن مل رہا ہے، بوڑھے کو جوانی مل رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا، مجھے معلوم ہے کہ لاہور کے مومنین اس انداز کے عادی نہیں ہے کہ مسلسل میں پڑھتا جاؤں، ان کا جوش ہے ایمانی۔ بیچ میں کئی مرتبہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ درود پڑھنا چاہ رہے ہیں، نعرہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ وقت کی کمی کا ہوتا۔ اب یہ جو ایک جملہ میں نے اتنے آرام سے کہہ دیا، مولانا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ نے اتنے آرام سے کہہ دیا کہ امام کو بلوا لو۔ تو امام ہمارے کہنے سے آئیں گے؟ جی ہاں، امام آپ کے کہنے سے آئیں گے۔ پوچھا گیا امام سے کہ مولا آپ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ ماننے والے ہم کو بلا ہی نہیں رہے، وہ بلا لیں تو ہم آ جائیں گے۔ ارے نہیں بلا رہے، لاکھوں نہیں کروڑوں آج صاحب ایمان دنیا میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں اجل اللہ تعالی ظہورت۔ کہ اس طرح زبانی بلاوے پہ ہم نہیں آتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بدلا کتنوں نے ہے۔ ایک داڑھی تک رکھنے کو تیار نہیں، مولا آ جائیے آپ کے لیے جان قربان۔ ایک سر پہ اسکارف تک تو سنبھالنے کو عورت تیار نہیں، مولا آ جائیے۔ ایک نوجوان اپنا ڈسکو ڈانس اور میوزک چھوڑنے کو تیار نہیں، مولا آ جائیے۔ ہیں اچھے لوگ ہیں، لیکن اکثریت کی بات۔ آقا حسین ایک مثال ہمارے سامنے دی، اور اسی پہ آج کی مجلس ختم، اس میں دونوں پیغام۔ آقا حسین نے ایک مثال دی کہ دیکھو کوفے والوں نے مجھے بلایا اور اتنا بلایا، بوریاں بھر گئی تھی ان کے خط کی۔ حسین کو معلوم تھا کہ کس طرح بلا رہے، تبھی تو حسین یہ بوریاں اپنے ساتھ کربلا لے کر آئے تاکہ ان کو دکھایا جائے، مگر بلایا تھا بغیر تیاری کے۔ کہتے یہ بھی رہتے مولا آ جائیے ہم تڑپ رہے ہیں آپ کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام گئے تو انہوں نے آقا کی مدد کی، یا یہ تو لشکر یزید سے زیادہ آقا کے خون کے پیاسے بنے۔ اور ایک جملہ جو بس مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے کہ وہ جو پیغمبر نے جنت کے لیے کہا اور معصومین نے زمانے کے امام کے لیے کہا، وہ ہم نے کربلا میں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو ہم نے کربلا میں جوان بنتے دیکھا۔ غلام حبشی جون جو خود کہہ رہا ہے کہ آقا میں کیسے آپ کے نام پہ جان دوں، میرا پسینہ بدبودار ہے، میرا رنگ کالا ہے، میری شکل بصورت، اور میدان کربلا میں ہم نے جون کو بدل کر اس انداز سے حسین و جمیل بنتے دیکھا کہ کربلا کے شہداء کے جب لاشیں دفن کیے جا رہے تھے، ہر لاشے کو پہچاننے میں پریشانی تھی، کیونکہ نہ تو لباس تھا، نہ ہی گردن، نہ ہی سر تھا، سوائے جون کے۔ ایسی خوشبو جون کے بدن سے آ رہی تھی، ایک ہی لاشا ایسا تھا کہ بغیر چہرہ دیکھے ہر آدمی پہچان رہا تھا یہ لاشا غلام حبشی کا۔ کربلا میں آقا حسین بوڑھوں کو جوان بنایا، کربلا میں آقا حسین نے بس شکل اور بس صورت لوگوں کو اسی دنیا میں اتنا خوبصورت بنایا، مگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ بلانے والے جو زبان سے بلاتے ہیں تیاری نہیں کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ کربلا کے مظالم سے بڑھ کر وہ ظلم کرتے ہیں۔ کوفے والے خط تو اتنے کہ بوری بھر گئی، ظلم، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ کربلا سے بڑا ظلم۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے آقا سجاد نے کہا۔ کربلا کے ظالموں نے کیا ظلم کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کیا ہے، کائنات کے سب سے بڑے ظلم اکبر کے کلیجے میں برچھی نہیں یزیدیوں نے اتاری، قاسم کے بدن کے ٹکڑے نہیں یزیدیوں نے کیے،
عباس کے بازو قلم انہی یزیدیوں کی وجہ سے ہوئے، اصغر کے گلے کا تیر انہی یزیدیوں کی وجہ سے، حسین کے پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر انہی یزیدیوں کی وجہ سے۔ لیکن آقا سجاد نے اس کو اپنا بڑا امتحان کہا یا الشام الشام الشام؟ اور شام تو اس لیے کہ وہاں زیادہ دن رہے، ورنہ جو شام کا امتحان پوچھا گیا نا کہ مولا آپ شام کی فریاد کر رہے ہیں، شام میں کیا ہوا؟ کہ شام میں یہ ہوا کہ ہماری بہنیں، مائیں اور پھوپھیاں ننگے سر بلوہ عام میں گئی، مگر پہلے تو کوفے کے بازار میں گئی نا، اور شہر کوفے کے بازار میں کون لوگ محمد کی نواسیوں کا تماشا دیکھنے بیٹھے تھے؟ وہی خط لکھنے والے، وہی آقا حسین کے لیے تڑپنے والے۔ مجھے معلوم ہے ایک عام مومن سے بھی مصائب کا ٹکڑا برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ کس طرح زینب بازار کوفہ میں گئی، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے، پتا چلے اہل بیت نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ میں مجمع میں دیکھتا ہوں لوگ بعد میں کہتے بھی مولانا بس یہ مسائل تفصیل سے نہ پڑھیے، تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، آپ حضرات 1400 سال کے بعد آج بھی سنتے ہیں کہ زینب بلوہ عام میں بے مقدار چادر کے تھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ میرا آقا حسین اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، میرا مظلوم آقا سجاد اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ حسین شہید بے شک ہو گئے مگر شہید مرا نہیں کرتے، چنانچہ آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ پورے کربلا کے واقعے میں آقا نے کہیں معجزہ نہ دکھایا، معجزہ دکھایا تو صرف ایک مرحلے پہ دکھایا، بازار کوفہ میں۔ بازار کوفہ کا بڑا عجیب امتحان بنا، جملہ ہی سن لیجئے اگر برداشت کر سکے تو ٹھیک، ورنہ رلانے کے لیے وہی جملہ بھی کافی۔ بازار کوفہ کا ایک بڑا عجیب مرحلہ تھا، عمر سعد کو جلدی تھی اہل بیت کو لے کر جلدی سے ابن زیاد کے پاس جاؤں، انعام ملے، جتنے جلدی اتنے جلدی انعام۔ اور ابن زیاد کا حکم آ رہا ہے کہ اے پسر سعد قافلے کو جلدی مت لانا، بازار میں کھڑا کر دو اور بہت دیر تک قافلے کو بازار میں روک دو۔ دو وجوہات بتا رہا، پہلی وجہ یہ کہ ابھی میرے دربار کا ڈیکوریشن اور سجاوٹ پوری نہیں ہوئی، بے شک محمد کی نواسیاں، حسین کی یتیم بچیاں کوفے کی اس گرمی میں جلتے سورج کے نیچے جلتی رہے، پہلے میرے دربار کی سجاوٹ پوری ہوگی۔ دوسرا جملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب، اور اے عمر سعد میرے دل کو ٹھنڈک نہیں ملے گی اگر ایک لمحے کے لیے یہ بیویاں گزر گئی، کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا، اتنی دیر تک انہیں بازار میں روک کے رکھو کہ کوفے کا ایک ایک مرد اچھی طرح سے محمد کی نواسیوں کا تماشا دیکھ لے۔ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی ایک جملہ تھا، آقا حسین نے خطبہ دے کے اپنا پورا تعارف یزیدیوں کو کرایا۔ ابن زیاد کہتا ہے مجھے اپنے دل کی ٹھنڈک چاہیے، تو اتنی دیر انہیں یہاں کھڑا رکھو، اور خالی اس طرح نہیں، ہو سکتا ہے کوفے میں کوئی نیا آیا ہو، اسے کیا پتا کون ہے، تو آگے اعلان کراؤ ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم بے مقنع و چادر کے قیدی بنا کے لائے۔ نہ دیکھنے والے کی نگاہ بھی یہ جملہ سن کے اٹھ جائے، ارے میرا غیرت مند آقا حسین یہ برداشت نہ کر سکا، میری بیٹیاں اس طرح سے نامحرموں کی نگاہوں کے درمیان آئیں۔ نوکے نیزہ پر آقا کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کر لی۔ یہ تلاوت اس لیے کی تاکہ مجمع کی توجہ اتنے عجیب واقعے کی طرف ہو، میری زینب نامحرموں سے بچ جائے، میری سکینہ نامحرموں سے بچ جائے۔ ہائے ہائے میرا آقا نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے اپنے گھر والوں کا پردہ بچا رہا، اور آقا عباس، یہ تو آقا حسین ہے مگر چادر زینب کا محافظ آقا عباس، وہ تو 11 محرم ہی سے کربلا کے میدان ہی سے یہ منظر برداشت نہ کر سکا۔ 3 بار ایک کٹا سر کربلا میں نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، تینوں بار ایک زمین کربلا پہ آ کے گر گیا۔ عمر سعد کو جلدی کہا اے خولی دیر ہو رہی ہے، ایسا کر اس کٹے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔
اور جب راستے میں خولی کا گھوڑا سر جھکا کے دوڑتا تھا، یہ کٹا سر پورے راستے زمین سے ٹکرا ٹکرا کے زخمی ہوتا رہا۔ بعد کربلا کسی نے پوچھا مولا سجاد وہ کس کا سر تھا؟ آقا نے سر جھکا کے کہا وہ میرے چچا ابوالفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے ہاتھ جوڑے، آقا عباس کا سر نوکے نیزہ پر رکا کیوں نہیں، ٹھہرا کیوں نہیں؟ ارے میرا مظلوم امام چیخے مار کے رونے لگا۔ تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند ہے، جس نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کے کھلے سر کو نہ دیکھا، وہ نوکے نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھ کے برداشت کرتا؟ آئے میری بہنیں، آئے میری شہزادیاں، اور نامحرموں کی نگاہ ان کے کھلے بالوں۔ ابوالفضل العباس باب الحوائج، آخری جملہ باب الحوائج کے مصائب کا گیا۔ خدا بندہ باب الحوائج کا واسطہ آج کی مجلس میں جتنے گریہ کرنے والے ہیں ان سب کی تمام حاجتیں اور دعائیں ابوالفضل العباس کے وسیلے سے قبول فرما۔ خدا بندہ عباس کے اس امتحان کا واسطہ صاحبان ایمان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر اس امتحان سے محفوظ فرما۔